नाज़रीन, आज का ये हमारा प्रोग्राम गैर सियासी ज़रूर है मगर यकीन जानिए गैर संजीदा नहीं है। प्रोग्राम में हम बात करेंगे सानहा गुल प्लाजा पर, जिसमें अब तक 200 बदनसीब अफराद जो है वो जा बहक हो चुके हैं। जब से ये अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है उसके बाद से जो है अफवाहों का एक ना रुकने वाला सिलसिला चल पड़ा है। साजिशियाँ थ्योरियाँ फैलाई जा रही हैं और नए नए शोशे छोड़े जा रहे हैं। कभी 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात की जाती है, कभी नए सूबे बनाने की बात की जाती है। तो सबसे बढ़कर जो है कराची को वफाक के सुपुर्द करने का मामला जो है वो बहुत तेज़ी के साथ शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। और अब तो सबसे बढ़कर जो है खुद नेब के जो चेयरमैन हैं उनकी जानिब से जो एक इंटरवीन कर दी गई है कराची को लेकर, जिस तरीके से कराची के ताजरों से उनकी मुलाकात हुई, जो उनका स्टेटमेंट आया वो स्टेटमेंट नहीं बल्कि तोप का एक गोला है जो कि सीधा जो है सिंध हुकूमत पर जाकर गिरा है। क्या किसी सरकारी अफसर को इस किस्म की स्पीच, इस किस्म की कोई सियासी तकरीर करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इस किस्म की सियासी तकरीर जो है खुद नेब के चेयरमैन की जानिब से किए जाने की इत्तला मिली है, जिस पर कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत की जानिब से जो है बहुत ही ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। क्या कहा है सिंध चेयरमैन नेब ने? हालांकि जो भी उन्होंने बातें की हैं वो बातें हक़ाइक़ पर मबनी हैं, हक़ाइक़ से मुताबिकत रखती है, लेकिन उन्हें बहैसियत चेयरमैन नेब ये नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इस शहर के साथ बहुत धोखाबाजी हुई है, शहर के कारोबारी तबके की मुशावरत से बहुत काम करने हैं, कराची से पाकिस्तान का सारा कर्ज उतार सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने मज़ीद कहा कि आपकी परेशानी और चैलेंज का इदराक है, कारोबारी एतमाद अच्छा नहीं है, टैक्सेस और सिक्योरिटी के मामलात हैं, लेकिन ऐन वक्त पर रोज़ा ना तोड़ें, पाकिस्तान के अच्छे दिन आने वाले हैं। उनका कहना था कि आपसे वादा है कि कराची के लिए हम वसाइल मुहैया करेंगे। मुअज़्ज़िज़ लोगों से 30-30 अरब की ज़मीनें वापस ली हैं। पूरे सूबे की ज़मीनों का जो है वो रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर रहे हैं। चेयरमैन नेब ने यह भी कहा कि आइंदा 3 महीनों में 11,000 अरब रुपए मज़ीद जो है वो लूँगा। सारी तैयारियां कर लिए, कराची में तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि कराची के ज़रिए पाकिस्तान के सारे कर्जे उतार सकते हैं। बहुत से नए आइडियाज़ पर काम कर रहे हैं। अगले 2 साल बहुत अहम है, लोगों को नौकरियों से ना निकाले, बहुत कुछ आएगा। अब ये जो उनकी बातचीत है या जो उनका ये बयान है, ये टोटली एक सियासी बयान है जो कि किसी भी सरकारी अफसर को ज़ेब नहीं देता। कल तो सिंध पुलिस के आईजी ये कह सकते हैं कि भाई ये जो जराइम की जो वारदातें बढ़ चुकी हैं इसकी वजह जो है वो हुकूमत है और बेरोज़गारी है, माशी मामलात है। जब तक माशी मामलात हल नहीं होंगे, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, उस वक्त तक जो है पुलिस जो है ये जराइम की बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल नहीं कर सकती। वो भी ये कह सकते हैं जो कि उन्हें नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये जो इंटरवीन अब की गई है खुद चेयरमैन नेब की जानिब से, ये सब क्या इशारे दे रही है? मैंने कहा ना कि सानहा गुल प्लाजा के बाद जो है तवातर के साथ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के अजीब व गरीब बयानात के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसमें खुद ख्वाजा आसिफ की जानिब से जो है ये कहना कि 18वीं तरमीम में बहुत कुछ गलत हुआ, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, यानी निचली सतह पर जो इख्तियारात मुंतकिल करने थे वो मुंतकिल ना हो सके। यानी कि 18वीं तरमीम पर जो है उन्होंने एक तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उसके बाद जो है वो नए सूबों की बात का भी शोशा छोड़ा गया और सबसे बढ़कर जो है कराची को वफाक के सुपुर्द करने की भी जो है वो बात हुई है। बल्कि ये मुतालबा किया गया और उस मुतालबे में जो है बड़ी तेज़ी से जो है इस वक्त शिद्दत पैदा हो चुकी है इस सानहा गुल प्लाजा के बाद से। अब गुल प्लाजा का जो वाक़या है ये
اتفاقیہ ہے یا دہشت گردی ہے، اس پر تو میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن اس واقعے کو لے کر جو یہ سب کچھ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے اور بہت سارے شبہات پیدا کر دیے کہ واقعی یہ واقعہ ہوا ہے یا واقعہ کروایا گیا ہے۔ اس واقعے کو جو ہے وہ گیم چینجر کے طور پر جو ہے وہ استعمال کرنے کی کیا کوششیں ہو رہی ہیں، جو اس قسم کے نئے نئے شوشے چھوڑے جا رہے ہیں، اور پھر سندھ کی دو بڑی جماعتیں جو آپس میں اس وقت دستے گریباں ہو گئی ہیں، کیا یہ دستے گریباں کوئی کروا رہے ہیں آپس میں، کراچی کو الگ کرنے کے حوالے سے، کراچی کو وفاق کے سپرد کرنے کے حوالے سے، اور جو 2 سال کے جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی خود چیئرمین نیب نے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا 2 سال کے عرصے میں جو ہے سندھ میں کوئی بہت بڑی جو ہے جغرافیائی تبدیلی ہونے جا رہی ہے؟ آیا کوئی الگ صوبے بن رہے ہیں، یا کہ کراچی کو واقعی جو ہے وہ وفاق کے سپرد کیا جا رہا ہے؟ اب یہ جو کہا نا کہ سرکاری زمینوں کا جو ہے وہ ڈیجیٹلائز اس کو کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے، کیونکہ کراچی کی زمینوں پر جو ہے خود حکومت سندھ اور ان کے بعض بگڑے ہوئے جو ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، اور ایک بلوچستان کے جو اس وقت کے صوبائی وزیر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سرکاری زمین کی ماں بہنیں کر دی ہے۔ کسی کی زمین پیپر کسی کے نام پہ ہے، فزیکلی قبضہ کسی اور کا ہے، تو یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ چلو زمین جو ہے اس کا ایک ریکارڈ پہلی مرتبہ جو ہے مرتب کیا جا رہا ہے، اور یہ ریکارڈ اب کسی کا باپ بھی جو ہے وہ تبدیل نہیں کر سکے گا۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اور اس کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں دوسری بات جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی، اور دوسری جو بات ہو رہی ہے کراچی کو الگ کرنے کی اور صوبوں کے بنائے جانے کی، یہ ساری باتیں جو ہے وہ سیاسی باتیں ہیں، اور سیاسی باتیں جو ہے وہ سیاست دانوں کو ہی زیب دیتی ہے، سرکاری افسروں کو نہیں، چاہے وہ گورنر کے عہدے پر بیٹھا کوئی شخص ہو یا چیئرمین نیب کے عہدے پر بیٹھا کوئی شخص ہو، یہ انہیں کسی بھی طور پر جو ہے وہ زیب نہیں دیتا۔ اس پر جو ہے تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت سندھ کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ایک تلاطم آ چکا ہے، ایک جوار باٹا آ چکا ہے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ جوالا مکھی کسی بھی وقت جو ہے وہ پھٹنے جا رہی ہے۔ اب بعض سیاسی تجزیہ نگار اور مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کے حالات پیدا کیے جاتے ہیں، یہ صرف اور صرف جو ہے نفسیاتی دباؤ بڑھانے کا ایک گر ہے۔ یہ تمام حربے جو ہے یہ ٹول کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں جب کسی سے کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے، جب کسی پارٹی کو لٹانا ہوتا ہے، جب کسی پارٹی کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، جب کسی پارٹی کا جو ہے وہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، تو اس قسم کی صورتحال پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور بہت سارے جو ہے اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بیگانے کی شادی میں بہت سارے عبداللہ بھی کود پڑتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی یا تو یہ صورتحال کچھ مجھے ایسی نظر آ رہی ہے، سیاسی تجزیہ نگاری کہتے ہیں، یا پھر ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ہے، کیونکہ دھواں وہیں سے اڑتا ہے جہاں کہیں پر آگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہے جس کی پردہ پوشی اس وقت ہو رہی ہے۔ یعنی ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ گل پلازا میں آگ لگ گئی اور آگ لگنے کے بعد یک دم سے جو ہے یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی، جس کے لیے کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت پہلے سے تیار نہیں تھی۔ اب تو سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ بھی جو ہے وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں اس سانحہ گل پلازا کو لے کر، خاص طور سے وزیر بلدیات ناصر شاہ اور ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہے وہ آپس میں اس وقت بالکل ان میں نوک جھوک اس وقت چل رہی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات کہتے ہیں کہ عائد کر رہے ہیں۔ خود جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے اور اخراجات کے حوالے سے کہ یہ بلڈنگوں کی جو ہے سیفٹی کس کی ذمہ داری ہے، آیا ایڈمنسٹریٹر کراچی کی یا بلدیہ کے وزیر کی؟ تو یہ آپس میں اس وقت جو ہے وہ کہ یہ وہ ہم نے تو رپورٹ بھجوا دی تھی، کیا نام ہے، فلانی رپورٹ، لیکن ہماری رپورٹوں پر کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا، یہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے آفس کی جانب سے کہا جاتا ہے، جبکہ وزیر بلدیات کے دفتر والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آڈٹ رپورٹ نہیں آئی ہے، کسی نے کوئی نہیں بھیجی ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ کتنا خرچہ وہاں پر ہوا ہے، مینٹیننس کے اور فٹنس کی کیا پوزیشن ہے، کوئی
ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے. تو یہ تو ایک بلڈنگ نہیں ہے خود گل پلازا, یہاں تو جتنے بھی آپ کے کاروباری مراکز ہیں کسی ایک میں بھی جو ہے وہ سیفٹی کا سسٹم جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں ہے. لہٰذا یہ واقعہ تو ہو چکا ہے, لیکن اس واقعے کے بعد دوسرے واقعات بھی رونما ہو سکتے ہیں, اور وہ بھی پھر اسی طریقے سے مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کی زندگی لینے کا باعث بن سکتے ہیں. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا غیر سیاسی مگر بہت ہی زیادہ سنجیدہ پروگرام. ایم کیو ایم نے جو ہے پولیس کی اس رپورٹ کو مسترد کر دیا جس میں پولیس کا یہ دعویٰ ہے کہ بچوں کی شرارت کے نتیجے میں یہ آگ لگی. ان کے اس رپورٹ کو مسترد کرنے سے جو ہے بہت سارے سوالات کھڑے ہوئے کہ کیا مطلب یہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہے, یہ دہشت گردی کروائی گئی ہے, یا کہ مسترد کرنے کا مطلب ہے کہ اس میں آگ بجھانے کے معاملے میں جو ہے وہ سندھ حکومت نے مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کا مظاہرہ کیا ہے. جو آگ 4 گھنٹے میں بجھ جانی چاہیے تھے, اس آگ کو بجھانے میں جو ہے وہ 4 دن سے زیادہ کیوں لگے. یہ سندھ حکومت کی نااہلی کا اور ان کی مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کا چلتا پھرتا اشتہار نہیں ہے تو اور کیا ہے. ناظرین, یہ آج کا پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.